دیکھیں نماز چپل پہن کر بھی جائز ہے، بغیر چپلوں کے بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتوں میں ہی نماز پڑھنا ثابت ہے، صحابہ کرام چپلوں میں ہی جوتوں میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب میں فرق یہ ہے کہ وہ جوتوں کے بغیر پڑھتے ہیں، ہم جوتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن اب یہ فرق ختم ہو گیا، اب مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اب تو اہل کتاب نہ جوتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں نہ جوتوں کے بغیر پڑھتے ہیں، تو اس لیے اب مشابہت والا عنصر تو ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں پہلی شرط تو یہ کہ جوتے پاک ہوں۔ تو آج کل جوتوں گندگی کی جگہ پہ لوگ بہت جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے احتیاطاً کہا جاتا ہے جوتے اتار لیں، کیونکہ کیا پتہ جوتے ناپاک ہوں۔ تو اگرچہ جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو پاک ہی سمجھا جائے گا ان کو، لیکن بہرحال لوگ پکے واش روم میں جاتے ہیں، وہاں پیشاب کی چھینٹیں اور اس طرح کی بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے احتیاطاً کہا جاتا ہے۔ اور اگر پاک بھی ہوں جوتے، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ تو دوسری بڑی خرابی مسجد میں یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے، تو کچی جگہ پہ آپ جوتے پہن کے نماز پڑھیں تو اس سے تو مسجد ملوث نہیں ہوتی، خراب نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل پکے فرش ہوتے ہیں، اس پہ اگر پبلک کو ہم اجازت دے دیں گے کہ جوتوں سمیت مسجد میں آئیں تو مسجد بیچاری کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کسی کے چپل کے نیچے گوبر لگی ہوگی، کسی کے چپل کے نیچے جناب وہ لگا ہوا ہوگا، کوئی کیچڑ لگا ہوا ہوگا، تو مسجد تو ملوث ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجدوں کے صفائی کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں بیان کیا ہے کہ نماز کی جو حرم کو وہ پاک صاف رکھنے کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا تاکہ نمازیوں کے لیے یہ جگہ پاک رہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا صفائی کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو پکے فرش اب مسجدوں میں بن چکے ہیں، اب اگر پبلک کو اجازت دی جائے گی کہ جوتے پہن کے آئیں تو مسجد بہت گندی ہو جائے گی اور کیچڑ پھیلے گا، اس میں گندگیاں ہوں گی۔ تو آج مسجد میں بہرحال لوگوں کو جوتے سمیت داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ مسجد میں آپ چپل پہن کے نماز نہ پڑھیں۔ ہاں یہ آپ کو خطرہ ہوگا کہ چپل اتار کے جب آئیں گے تو نماز تو ہوگی مگر چپل نہیں ہوگی، یہ بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز جو ہے نا، نماز میں چپل سامنے رکھ کے نماز پڑھتا تھا، تو کسی نے ویسے ہی اس کو بول دیا چپل سامنے رکھ کے جو ہے نا نماز نہیں ہوتی، تو اس نے کہا پیچھے رکھ کے چپل نہیں ہوتی۔ تو یہ خطرہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر چپل اتار کے جائیں گے تو شاید نماز ہو جائے مگر چپل نہ ہو آپ کی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چپل کو اپنے ساتھ لے جائیں آپ، یا جو ہے وہ کہیں اندر ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیں آپ، انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ نماز بھی ہوگی اور آپ کی چپل بھی ہوگی۔